جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، ایک شخص اور اس کی بیٹی مکہ تجارت کے لیے آئے۔ اس کی بیٹی کو مکہ کے بڑے سرداروں نے اغوا کر لیا۔ وہ شخص دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ میری بیٹی کو بچا لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگیں حمیتیں جاگ اٹھتی تھیں اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو زبیر کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے زبیدی کی بیٹی یعنی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو، میری بیٹی مجھ سے واپس دلاؤ۔ قریش کا کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل میں خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ لوگ مٹھی بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں ڈھایا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت اس نے ارکان وفد سے کہا، میں کل صبح لڑکی واپس کر دوں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام ارکان غیرت مند ارکان تھے۔ اس سے سختی کے ساتھ اس ارادہ باز شرم پر انہوں نے شرم دلائی، کہا ہرگز ایسا ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنی شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ روتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے، اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن زادان کے گھر پر اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جن کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غضب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے، آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضول کے معنی کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تو میں نے عبداللہ بن زادان کے گھر میں حلف اٹھایا تھا، آج اسلام کے دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ تو حلف میں جتنی باتیں کی گئی تھیں وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ فضول عظمت کو کہا جاتا ہے جو جبر و ظلم سے چھین لی جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں سے 3 کلام فضل تھے۔ اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زیادہ مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ 3 ارکان حلف اس
नाम से मौसूम थे। नंबर 1 फजल बिन फजला, नंबर 2 फजल बिन वदी, नंबर 3 फजल बिन हारिस। ज़माना जाहिलियत में कुरैश के अहले खैर ने जितने अच्छे काम किए उनमें से ये एक अजीम कारनामा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसत से कबल इस वाक़ये का ज़हूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ख़ास नेमत थी, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। बिन कसीर ने लिखा है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भतीजे वलीद बिन अतबा बिन अबी सुफियान और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हो गया। वलीद बिन अतबा मदीना के गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने अपनी कुव्वत के बलबूते पर हज़रत इमाम हुसैन की एक जायदाद जो ज़ुल्म अरवा के नाम पर थी कब्जे में ले ली और गवर्नरी का रोब जमाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गवर्नर हाउस में तशरीफ़ ले गए। आप रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने फरमाया, ए वलीद, तुम मेरी जायदाद से कब्जा उठा लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि फिर मैं अपनी तलवार निकालूंगा और मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान करूंगा कि ए अहले ईमान, आज फिर हल्फुल फजूल को दोहराने का लम्हा आ गया है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उस वक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि हुसैन का हक अगर वापस ना किया गया तो मैं भी उसके हसूल के लिए अपनी तलवार निकाल कर उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। फिर या तो उसका हक दिलवा के रहूंगा या जान की बाजी लगा दूंगा। हजरत मिस्र मुकरमा बिन नौफल ज़हरी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने भी यही ऐलान किया जो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया था। फिर उस तनाज़ा की खबर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान बिन अब्दुल्ला तक पहुंची तो उन्होंने भी वही अल्फाज दोहराए। वाली मदीना वलीद बिन अतबा को जब उस सूरत हाल का पता चला तो उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हक उन्हें वापस देकर राज़ी कर लिया। हकदार को उसका हक दिलाने की काविश अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल है। अल्लाह के नबियों की आमद का मकसद भी कुरान ने यही बयान किया है कि अदल कायम हो और जुल्म मिट जाए। मज़लूम के हक में अगर लोग उठ खड़े हों तो हर दौर में उस ज़ालिमों को उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया है कि खबर फतह हुआ तो यहूदियों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का या ऐसा गोश्त हदिया पेश किया गया जिसमें जहर था। उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने यहूदी यहाँ मौजूद हैं उन्हें मेरे पास जमा करो, कोशिश बयान करना कि कोई तुमसे सीखे। आज चनांचा वो सब आ गए। सबके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, क्या तुम लोग सही सही जवाब दोगे? सब ने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे बाप कौन थे? उन्होंने कहा कि फ़लाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे बाप तो फ़लाँ थे। साहब ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाते हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे एक और बात पूछूं तो क्या तुम सही वाक़या बयान कर दोगे? तो साहब ने कहा जी हाँ अबुल कासिम, और अगर हम झूठ भी बोलेंगे तो तुम या आप हमारे झूठ को पकड़ लेंगे, इसी तरह जैसे आपने पहले हमारे झूठ को पकड़ा, हमारे बाप के बारे में हमारे झूठ को पकड़ लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद दरियाफ्त फरमाया कि दोज़ख में जाने वाले लोग कौन होंगे? उन्होंने कहा कुछ दिनों के लिए हम होंगे, हम दाखिल हो जाएंगे, फिर हमारे जगह दाखिल आप कर दिए जाएंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसमें बर्बाद रहो, खुदा गवाह है कि हम तुम्हारी जगह इसमें कभी दाखिल ना किए जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो क्या तुम मुझे सही वाक़या बयान कर दोगे? उस मरतबा उन्होंने यही कहा हाँ अबुल कासिम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुमने इस बकरी के गोश्त में जहर मिलाया है? उन्होंने कहा जी हाँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा हमारा मकसद ये था कि अगर आप झूठे हैं नबूवत में तो हमें आराम मिल जाएगा, और अगर आप वाकई नबी हैं तो ये जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मदीना मुनव्वरा में आबाद यहूदियों का एक कबीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदी कबाइल से ये मुआहिदा किया था कि जंग की सूरत में अफ्रीका ने एक दूसरे की मदद करेंगे। देखिए मिसाक मदीना जंग बदर के मौके पर यहूद ने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की और गैर जानिबदारी का ऐलान कर दिया। मुसलमान अकेले ही मुशरिकीन मक्का पर फतह हासिल करके मदीना वापस लौटे तो यहूदियों को नागवार गुजरा। हसद में वो मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आए। मजबूरन मुसलमानों को सबसे पहले यहूद के कबीला बनो कैनका को मदीने से जला वतन करना पड़ा। ये खैबर में जाकर आबाद हुए मगर इस्लामी दुश्मनी से फिर बाज न आए। बदस्तूर
سازشوں میں مصروف رہے۔ اسلامی لشکر نے جنگ خیبر میں ان کی سرکوبی کو رمضان دو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے مدینہ منورہ واپس لوٹے۔ اس کے ایک مہینے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزہ میں بنی کینکا کا واقعہ درپیش ہوا۔ بدر کے بعد یہودیوں نے شر و عداوت کا مظاہرہ کیا۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو کینکا کے یہودی تھے، جو سب سے بڑے، زیادہ بہادر تھے، دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ وہ اس پر تمام یہودی کہکہ لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا، دکانداروں کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو کینکا کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں۔ مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے، لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری پیر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ ہنس کے اپنے قلعوں کے پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ذکا کی چاند رات کو یہودی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام آزرات میں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسی طرح کی اور بھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیوز یا اپڈیٹ آپ تک لازمی پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔